اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جس کے متعلق بہت ساری دنیا ناآشنا ہے۔ آج جو باتیں آپ سے کی جائیں گی، اگر آپ ان باتوں کو غور و تدبر کے ساتھ سن لیں گے اور ان کے اوپر غور تھوڑا سا کر لیں گے تو دین اسلام کے متعلق آپ کی رائے بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ اپنے جس دین اسلام کو جانتے ہیں، آپ ایک دم سے آپ کی لائف میں ایک نیا رنگ آ جائے گا، آپ کی لائف میں کچھ ایسا نیا آ جائے گا جس کو آپ نے پہلے کبھی نہ سوچا ہوگا، نہ ہی وہ آپ کے وہم و گمان سے گزرا ہوگا۔ آج ہم جس چیز کی بات کریں گے وہ ہے علم الاحسان۔ آج کے دور کے اندر اگر تصوف اور روحانیت کی بات کی جائے یا اس علم کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ دین اسلام میں کہاں سے چیزیں آ گئی ہیں، یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ آپ دین اسلام سے ہٹ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں، یا یہ جو علم کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ تو دین اسلام کا شاید حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کا علم محدود ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ اپنی ذات کا علم ہے، اپنی ذات کی آگاہی کا علم ہے۔ تو میں آج آپ کو احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے میں یہ چیز پروف کروں گا کہ اصل میں علم الاحسان کی بنا دین اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور روحانیت کی باتیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں، تو آج ان کا جو ویو ہے، یہ جو اس کے متعلق رکھتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ہی اس کے متعلق تبدیل ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں کہیں بیٹھے تھے، تو ہم سارے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، تو ایک دم سے ہم نے اس صحرائی ماحول کے اندر دیکھا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے، کہیں سے سفر سے دور سے آ رہا ہے۔ اس کا لباس بڑا خوبصورت نفیس، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے سفر کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بال بڑے خوبصورت سنورے ہوئے، اور وہ آیا اور ہماری محفل میں آ کے بیٹھ گیا، اور آتے ہی اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اس نے پہلا یہ سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ کے وجود اور وحدانیت، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، یہ اصل میں ایمان ہے۔ تو اس نے جواباً عرض کی کہ حضور آپ نے حق فرمایا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً تعلیم فرمائی کہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ تو اس شخص نے جواباً عرض کی حضور آپ نے حق فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ حضور بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً تعلیم فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا کوشچن اس نے قیامت کے متعلق کیا، تو حضور نے فرمایا کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے۔ تو یہ کوشچنز کرنے کے بعد وہ شخص اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ سوال بھی خود کرتا تھا اور ان پہ جواباً یہ عرض بھی کرتا تھا کہ آپ نے حق فرمایا۔ تو انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے ان سے پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو وہ صحابہ اکرام پیچھے گئے لیکن وہ انہیں نہ ملے، تو وہ واپس آئے کہ حضور وہ تو ہمیں نہیں ملے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین اسلام سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں اب ہمیں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو ہمارا دین اسلام کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ایمان، اسلام اور احسان۔ جب یہ تینوں چیزیں ہماری مکمل ہوں گی تو ہی ہمارا دین اسلام مکمل ہوگا۔ علم الاحسان اصل میں تصوف روحانیت کا نام ہے۔ یہ جو چیز ہے احسان، یہ کسی صورت بھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نے علم الاحسان کو نہ جانا۔ علم الاحسان کیا ہے؟ علم الاحسان اپنی ذات کا علم ہے، اپنے اندر موجود نفس و شیطان کا علم ہے، اپنے اندر کے حجابات کا علم ہے۔ اور اگر آپ اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ڈسکرپشن کے اندر ہمارے فیس بک پیج کا لنک بھی موجود ہے اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اصل راہ تک ضرور رسائی کرائی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔